سب سے پہلے میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کا پیغام سناؤں گا۔ آج یوم استحصال کشمیر پر بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہم ان کی بہادری، ثابت قدمی اور ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج بھارت کے 5 اگست 2019 کے ان غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 7 برس ہو چکے ہیں جن کے ذریعے اس نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اقدامات نہ تو اس تنازع کی قانونی حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کشمیری عوام کے عزم کو متزلزل کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ہم ہر بین الاقوامی فورم پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ جموں و کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ جنوب ایشیا میں پائیدار اور منصفانہ امن کا قیام جموں و کشمیر کے تنازع کے پرامن حل سے جڑا ہوا ہے۔ میں بین الاقوامی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیتا ہوں کہ وہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے اور اس دیرینہ تنازع کے منصفانہ حل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے میرا پیغام ہے: پاکستان آپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ مشکلات کے باوجود آپ کی ثابت قدمی اور حوصلہ ہمارے لیے باعث تحریک ہے۔ آپ تنہا نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام آپ کے جائز حق خود ارادیت کے حصول تک آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور انہیں انصاف اور امن کی نعمت سے سرفراز فرمائیں۔ اب میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف کا یوم استحصال کے حوالے سے پیغام سناؤں گا۔ آج یوم استحصال کے موقع پر حکومت پاکستان اور پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھرپور انداز میں غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کر سکے اور نہ ہی کشمیری عوام کے اپنے جائز حق خود ارادیت کے حصول کے عزم پختہ کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ان اقدامات نے بھارتی ریاستی جبر میں اضافہ کیا ہے، بنیادی آزادیوں کو محدود کیا ہے اور غیر قانونی قانون سازی و انتظامی اقدامات کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی مکروہ کوششوں کو مزید تیز کیا گیا ہے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں عوام کی حقیقی سیاسی قیادت کو مسلسل دبانا، شہری آزادیوں پر قدغنیں عائد کرنا اور آزاد ذرائع ابلاغ پر پابندیاں برقرار رکھنا شدید تشویش کا باعث ہے۔ جموں و کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سب سے بنیادی اور دیرینہ حل طلب مسئلہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن طاقت کے استعمال یا یک طرفہ اقدامات سے نہیں بلکہ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اس تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل سے ہی ممکن ہے۔ بین الاقوامی برادری کی محض تشویش کے اظہار تک محدود رہنے کی بجائے اس دیرینہ تنازع کی منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے اپنا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر میں ایک بار پھر اس امر کا اعادہ کرتا ہوں کہ جموں و کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت پر ہر سطح پر جاری رکھے گا اور ان کی آواز کو پر پوری قوت سے بلند کرتا رہے گا۔ پاکستان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے بھارت پر زور دے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کر دیں۔ اگست 2019 سے نافذ کیے گئے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات فیصلے میں جموں و کشمیر کے جائزانہ قوانین کا خاتمہ سازگار ماحول پیدا کریں تاکہ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی متعلقہ قرارداد ارادیت آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کا پیغام ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے بھارت میں
भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम का एक सिलसिला इख्तियार किया है। इन इक़दाम का मकसद इस खित्ते की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया हैसियत को तब्दील करना और कश्मीरी इक़दाम जम्मू और कश्मीर के तनाज़े से मुतल्लिक़ कायम शुदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी हैं और उनके नतीजे में इस खित्ते के अवाम को दरपेश मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। खुदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों में उनकी अक्कासी की गई है। 5 अगस्त 2019 इक़दामात के बाद किए जाने वाले दस्तूर गहरी तशवीश का बाइस इन अमन की फ़रोग़ की कोशिशों को पेचीदा बना दिया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी कुछ एशिया में इस्तेहकाम जब जम्मू और कश्मीर को कश्मीरी और अक़वामी हल की जाने तमाम उनकी हिमायत हम पर जोर देते हैं और जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बामानी कोशिशों की हिमायत करें। शुक्रिया। इसके साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और हम आप सब से दरख्वास्त करेंगे कि आप सब रिफ़्रेशमेंट्स का हमने इंतज़ाम किया हुआ है, तो सफ़ीर साहब के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Breathtaking beauty, where majestic mountains, lush valleys, and sparkling lakes create a paradise on earth. However, for its inhabitants, it has remained a living hell under foreign rule. After centuries of subjugation and oppression, the people of Kashmir look toward the partition of the Indian subcontinent with hopes of freedom. According to the principles of partition, as a Muslim majority state, Kashmir was a Muslim state, the ruler was a Hindu, but the magical partition should have gone to Pakistan. However, Indian leaders in conspiracy with the British Viceroy altered the course of events through the Red Peace Accord, which violated the principle of majority by awarding the Muslim majority district of Gurdaspur to India during partition. This decision cleared the way for India to occupy Jammu and Kashmir in 1947, a historical reality that has been acknowledged even by some senior Indian politicians. इतिहास की बात है कि ये हम समझते हैं अगर that case award न होता गुरदासपुर हमारे पास नहीं दिया। Action became one of the key factors that intensified tensions and led to war between India and Pakistan. Following the conflict, India took the Kashmir dispute to the United Nations, which subsequently passed resolutions calling for a plebiscite to enable the Kashmiri people to determine their own future. However, successive Indian governments employed delaying tactics to avoid implementing these resolutions. India tried every means at its disposal to suppress the Kashmiri demand for the right to self-determination, yet it could not break their resolve. Ultimately, on 5th of August 2019, the government led by Modi revoked Article 370 and limited autonomy. The decision was imposed under an unprecedented military lockdown and a complete communications blackout, cutting off internet and phone services and effectively turning the entire valley into an open prison.